حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل متفق علیہ۔ کل ہم نے تیمم کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے اور تیمم کب کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے 2-3 حدیثیں ہم نے بیان کی۔ آج صاحب مشکات یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ غسل میں مسنون غسل کب ہے۔ جو ہم غسل کرتے ہیں، غسل کا طریقہ تو ہم نے بتا دیا، لیکن کب کب غسل کرنا چاہیے، کب کب غسل کرنا مسنون ہے، اچھا عمل ہے، اس تعلق سے آج 2-3 حدیثیں آئیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں کا کوئی شخص جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے لیے آئے، اسے چاہیے کہ فلیغتسل، وہ غسل کر لے، غسل کر کے آنا چاہیے۔ یہ مسنون عمل ہے۔ ایک انسان ہفتے بھر نہ نہاتا ہو لیکن جمعہ کے دن اسے نہانے کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ نہا کر کے آئے۔ اور یہ جو غسل ہے جمعہ کے دن کا، یہ سبوں کے نزدیک جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ائمہ ہیں، تمام ائمہ کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، سب کے نزدیک ہے جمعہ کے دن غسل کرنا۔ اور ایک انسان نہا بھی لیتا ہے، ہفتے بھر نہ نہائے لیکن جمعہ کے دن غسل کر ہی لیتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن تو غسل کرنا واجب ہے، کرنا ہی چاہیے۔ اہل ایمان کو کم سے کم ہفتے میں 1 دن اپنے بدن پہ پانی بہانا چاہیے۔ ان کا بدن، ان کے جو بال ہے، ان سب کے اوپر پانی آنا چاہیے۔ یہ اہل ایمان کی پہچان ہے، سرد کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو۔ گرمی میں تو ایسے انسان غسل کرتا ہی ہے روزانہ، لیکن سردی کے موسم میں بھی کم سے کم ہفتے میں 1 دن تو نہا لینا چاہیے۔ یہ سب جو طہارت کی جو بات ہو رہی ہے، پاکی کی بات ہو رہی ہے، اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کب سے یہ درس چل رہا ہے، تب سے طہارت کی بات ہو رہی ہے، پاکی کی بات آ رہی ہے۔ اسے کیا پتہ لگتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے نزدیک پاکی بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی آئی تھی، پاکی کے تعلق سے آئی تھی کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے نبی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی کو آپ دور کیجیے۔ تو شریعت میں پاکی، صفائی ستھرائی کا عمل نماز سے پہلے سے ہے، نماز تو بعد میں۔ نماز کا عمل کب ہے؟ بعد میں۔ پہلے پاکی، بغیر پاک ہوئے انسان نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا بغیر پاکی کے۔ تو اسے کیا پتہ لگتا ہے شریعت میں ہر عمل سے پہلے کیا ہے؟ پاکی۔ پاکی حاصل کرو تب جا کر کے نماز آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے علی کل محتلم، ہر بالغ شخص کے اوپر، چاہے بالغ مرد ہو یا بالغ عورت ہو، ہر بالغ مرد کے اوپر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اچھا، یہاں واجب کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ کرنا ہی کرنا، نہ نہ نہ، اگر نہیں بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ثابت ہے کہ جمعہ کے دن کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، محبوب عمل ہے، مستحب عمل ہے، اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند ہے ایک انسان جمعہ کے دن غسل کر کے آئے، خوشبو وغیرہ لگا کر کے آئے، یہ محبوب عمل ہے۔ عید کا دن کہا جاتا ہے جمعہ کے دن کو، یہ تہوار کا دن ہے، اور تہوار کے دن انسان ایسے ہی مسجد کو کیسے آ جائے؟
تو یاد رکھیے جمعہ کے دن غسل کرنا حدیث سے ثابت ہے کہ واجب، اللہ کے نبی نے واجب کا لفظ کہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر یہ حق ہے ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، کہ وہ ہفتے میں کم سے کم ایک دن تو نہا لے۔ دیکھو نہانے کا حکم ہے۔ اگر کوئی انسان اتنا بڑا منحوس ہو، کاہل ہو، سست آدمی ہو، ارے سردی کا موسم ہے پورا جنوری نہیں نہائیں گے، پورا دسمبر، ایسے سے لوگ ہیں۔ شریعت نے کہا پانی بہاؤ اپنے بدن کے اوپر، ایسے کاہل اور سست لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو نہاتے ہی نہیں، بالکل بس ہاتھ پیر دھویا بس ہو گیا، ویسے ہی رہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکی صفائی ستھرائی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس کپڑا صاف ہونا چاہیے، چہرہ صاف ہونا چاہیے، بھلے سے بدن صاف ہو یا نہ ہو، ان سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو اپنے بدن پہ پانی بہا لے۔ ٹھیک ہے روز نہیں نہا سکتے، ہفتے میں ایک دن تو نہائے۔ ما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، اپنے سر کے بال کو بھی پانی سے رگڑا کرے، وجسدہ، اور اپنے بدن کے اوپر، اپنے پیٹھ کے اوپر بھی پانی کو بہایا کرے۔ نام لے کر کے اللہ کے نبی نے کہا بال کو بھی صاف کر لیا کرے، بال میں بھی پانی جانا چاہیے تاکہ بال کی جو گندگی ہے وہ ختم ہو جائے، جسم سے میل کچیل ختم ہو جائے، تاکہ بدبو نہ ہو۔ جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ سارے لوگ، زیادہ لوگ ہوتے ہیں جمعہ کے دن، اور زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے اگر انسان غسل کر کے نہائے تو اس کے بدن سے بدبو آ سکتی ہے، اور بدبو کی وجہ سے ہی اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ غسل کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ بڑی محنت کر کے آتے تھے، اونی لباس پہنتے تھے، غریبی حالت تھی، مسجد کو چلے آتے ایسے ہی کام کرتے کرتے تھکے مارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ آئے، مسجد میں بدبو ہی بدبو، اور مسجد بھی چھوٹی تھی، بدبو آ رہی تھی، ممبر پہ چڑھے اور آپ کو بدبو محسوس ہوا تو آپ نے کہا کہ جمعہ کے دن کوئی بھی آئے تو غسل کر کے آئے، دوسرے نمازی کو تکلیف ہو سکتی ہے، دوسرے نمازی جو آپ کے آس پڑوس میں انہیں تکلیف ہو سکتی ہے، اسی لیے نا ہم جمائی جو لیتے ہیں کیوں منع کیا گیا؟ ہاتھ رکھ لو، اس کو روکنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، دوسرے نمازی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ خاص کر کے فجر کی نماز میں ایک انسان جب رات سے سو کر کے اٹھتا ہے تو منہ ایسے ہی بدبو کرتا رہتا ہے، اور اس وقت انسان آئے اور جمائی لے تو دوسرے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ شریعت نے کہا منہ ہاتھ اچھی طریقے سے صاف کر کے فجر کی نماز پڑھا کرو۔ تو یہ غسل جو ہے مسنون ہے کہ ہر انسان کو کم سے کم ہفتے میں ایک دن غسل کرنا چاہیے، جمعہ کے دن تو کرنا ہی چاہیے۔ اور ناپاکی جو ہے شریعت کو پسند نہیں ہے، ناپاک رہنا۔ جب ایک انسان ناپاک ہو جائے، چلو پانی نہیں ہے، ٹھنڈ ہے، سردی کا موسم ہے، شریعت نے ایک آپشن بھی رکھا ہے کہ تیمم کر کے پاکی حاصل کر لو۔ پاک رہنا ہے مسلمان کو، ہر وقت ہمیشہ پاک رہنا ہے، کوئی بھی کام کرے پاکی کی حالت میں کرے۔ شریعت نے وہاں بتایا تھا غسل میں کہ اگر کوئی انسان میاں بیوی سے ملتا ہے، اگر وہ فجر میں چاہتا ہے غسل کرنا تو کہا گیا کہ وضو کر کے سو جاؤ۔ اس وقت بھی شریعت نے کہا کہ پاکی حاصل کر کے سو جاؤ۔ اس وقت کی پاکی یہی ہے کہ وضو کر کے سو جاؤ، یہی پاکی ہے اس وقت کی۔ تو شریعت نے ہر وقت ہر انسان کو پاک رہنے کا حکم دیا، اور یہ نہیں کہ زبردستی کیا۔ تیمم کر لو، آسان راستے بھی شریعت نے بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔